السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ وقت کی طرح بن جاؤ، قدر نہ کرنے والوں کو دوبارہ نہ ملو۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیے، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کر آگے چل دیں۔ انسانیت کی کتاب کا پہلا حرف احساس اور رحم دلی ہے۔ یہ کیسا دور ہے، یہاں کوئی اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں ہے جتنا دوسرے کے سکھ سے دکھی ہے۔ ہمارے اندر خود کو بدلنے کی چاہ سے زیادہ دوسروں کو اپنے مطابق بدلنے کی چاہ ہوتی ہے۔ وقت کتنا ہی برا ہو گزر ہی جاتا ہے، لیکن رویے، لہجے اور الفاظ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ دل کی دوا کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت، تنہائی کے آنسو، اچھی صحبت اور قیام اللیل۔ کتابوں کو دیواروں پر سجانے سے بہتر ہے کہ کتابوں کو پڑھ کر دلوں میں اٹھتی دیواریں گراتے جائیے۔ لوگ کبھی بھی پوری کہانی نہیں سناتے، وہ کہانی کا صرف وہ حصہ سناتے ہیں جس میں وہ خود صحیح اور باقی سب لوگ غلط نظر آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ موسم، وقت، زمانہ، کیفیات، نیکی بدی، گناہ ثواب، خوبصورتی بدصورتی، رنگ ڈھنگ سب انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں، بس انہیں کھوجنے پرکھنے کا ہنر آنا چاہیے۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر بھی ہوتی ہے۔ اللہ کریم سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ غموں کو سر پر سوار نہ کریں، یہ تو چند کالے بادلوں کے ٹکڑے ہیں، بس کبھی نہ کبھی چھٹ ہی جائے گی۔ بس تھوڑا سا اور انتظار، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ انتظار کن ہے بڑی شدت سے، اللہ میری یہ کہانی مکمل کر دو۔ نہیں ہے وہ اگر میرا تو اسے میرے دل سے بھی بے دخل کر دو۔ اختیارات تو سبھی ہے آپ کی دسترس میں، اسے میرے نصیب میں لکھ کر یہ سارا مسئلہ حل کر دو۔ کچھ سیپیاں دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوتی ہے لیکن ان کے اندر موتی نہیں ہوتا، اسی طرح کچھ انسان بظاہر بہت خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر خوبصورتی نہیں بلکہ منافقت ہوتی ہے۔ ایک مان ہی تو ہوتا ہے جو آپ کو ہر کسی پر نہیں ہوتا، کسی بہت خاص پر ہوتا ہے۔ اگر وہ آپ کا مان توڑ دے تو آپ ایسے ٹوٹتے ہو کہ پھر جڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مان رکھا کرے، خدا آپ کا مان رکھے گا۔ اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے ہو تو یقین رکھو بہتر ہوگی وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے گا۔ سمجھوتے دوسروں کے سکون کے لیے کیا جاتا ہے لیکن جس نے کیا وہ کتنا بے سکون ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے وہ دے گا جس کی میری اوقات نہیں۔ جب تم پر مٹی ڈال کر تمہارا منہ اور بدن زمین کے 1.5 فٹ نیچے دفن کر دیا جائے گا تو تمہارے پاس اپنی ایمان کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا جو تمہیں بچا سکے۔ آسمان سے کبھی ناکامی کا پیغام نہیں آتا، آسمان سے ہمیشہ ایک یقین روحانی آتی ہے کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ گناہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا مگر جو چھوڑ دیتا ہے وہ سکون پا جاتا ہے۔ ہر دن کوشش کیا کرے اپنی زندگی سے ایک گناہ کو کم کرنے کی۔ گناہوں کا بوجھ بعض اوقات اتنا بڑھ جاتا ہے کہ
وہ ہماری زندگیوں میں مختلف بیماریوں، پریشانیوں اور تکلیفوں کی صورت میں نکلنے لگتا ہے۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ رشتے کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے کے لیے مجبور ہو جائے۔ برا ہمیشہ وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہو۔ سنی سنائی باتوں پر فوراً یقین نہ کیا کریں۔ جھوٹ ہمیشہ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ ہمیشہ نصیب کا لکھا ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نصیب کا کچھ حصہ اس لیے بھی خالی رکھتا ہے تاکہ اسے تمہاری دعاؤں سے مکمل کر سکے۔ دن کی پہلی فتح فجر کی نماز پڑھنا ہے۔ در حقیقت ہارنے والا وہ ہے جس نے اپنا دین کھو دیا۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد غربت نہیں رہے گی اور جہنم میں داخل ہونے کے بعد دولت نہیں رہے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جانوروں کو ذبح کرنا سنت ابراہیمی ہے اور نفرتوں کو ذبح کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ایک راستے کا مسافر بنا۔ ایک راستے کا مسافر گمراہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے پاس راستہ ہی ایک ہوتا ہے۔ یہاں ہر چیز ختم ہوتی ہے، پیسہ، وقار، عزت، عقر، غرور، نفرت اور منصب، صرف عمل باقی رہتا ہے۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، آمین۔ دماغ ایک بھیڑ ہے اور نفس ایک بھیڑیا ہے اور ایمان ایک چرواہا۔ اگر چرواہا مضبوط نہیں تو بھیڑیا بھیڑ کو کھا جائے گا۔ جن لوگوں کے حصے میں رب آ جائے انہیں دنیا اور لوگوں سے کوئی شکوہ نہیں رہتا۔ اناؤں، نفرتوں، خود غرضیوں کے ٹھہرے پانی میں محبت گھولنے والے بڑے درویش ہوتے ہیں۔ زندگی بے ایمان ہے شاید، تو بھی میرا گمان ہے شاید، بات بے بات ٹوٹ جاتا ہے دل بھی کچا مکان ہے شاید۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ چھوڑو یار کیا رکھا ہے سننے سنانے میں، کسی نے بھی کسر نہ چھوڑی دل دکھانے میں۔ اے دلوں کو پھیرنے والے رب، میرے دل کو اپنی اطاعت کی ظرف پھیر دے۔ صلح رحمی کرنے سے بہت سی نعمتیں ملتی ہیں اور قطع رحمی سے طرح طرح کی تکالیف اور عذاب آتے ہیں۔ جب کوئی شخص دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو عرش الہی سے آواز آتی ہے، اے دوسروں کے حق میں دعا کرنے والے شخص، تیرے لیے 2,00,000 فرشتے دعا کریں گے۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیے، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ پیسہ آ جانا یا مشہور ہو جانا کامیابی نہیں ہوتی، 5 وقت کی نماز پڑھنا اور اپنے رب کے قریب ہو جانا کامیابی ہے۔ تصویر پر فلٹر اتنا ہی لگائیے کہ جب ملنا پڑے تو شرمندگی نہ ہو۔
میں جیسے جیسے لوگوں سے ملتا گیا میرا ایمان پکا ہوتا چلا گیا کہ اخلاق بھی رزق ہے جو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا شخص روز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ ہر شخص خوش رہنے کے لیے پریشان ہے۔ قرآن تو جگہ جگہ تسلی دے رہا ہے کہ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو اور یقین رکھو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، دیکھنا وہ بہت جلد سب ٹھیک کر دے گا۔